بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ہمارا یہ درس ہم یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے یہ پیراگراف مکمل کیا تھا اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے جس کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں صالح بن فوزان حفظہ اللہ کی کتاب شرح العقیدۃ الواسطیہ لابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو ایک مرتبہ اس اوپر والے پیراگراف کو سنیے. ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کی وضاحت بتائی تھی. انشاءاللہ آج ہم اس کتاب میں سے اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. والتحریف هو التغییر وإمالة الشیء عن وجہہ. تحریف کا معنی کیا بتا رہے ہیں صالح بن فوزان، اس کی شرح کر رہے ہیں. هو التغییر وإمالة الشیء عن وجہہ یقال انحرف عن كذا اذا مال وهو نوعان. فرماتے ہیں کہ تحریف کا معنی تغییر ہے، بدل دینا. غیر یغیر تغییرا، کسی چیز کو بدل دینا. هو التغییر وإمالة الشیء عن وجہہ. امالا یمیل امالتن، یہ بھی تقریباً اسی معنی میں آتا ہے، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. وإمالة الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو اس کا جو اصل مقام ہے اس سے ہٹا دینا. یقال، کہا جاتا ہے، انحرف عن کذا، وہ اس چیز سے منحرف ہو گیا. ای اذا مال، جبکہ اس چیز سے وہ منہ موڑ لے. اذا مالا، مالا یمیلو فعل ماضی ہے. وہو نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں. کس کی؟ تحریف کی دو قسمیں ہیں. النوع الاول تحریف اللفظ وهو العدول به عن جهته الى غيرها اما بزيادة كلمة او حرف او نقصانه او تغيير حركة كقول اهل الضلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اي استولى فزادوا في الآية حرفا وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك فزادوا كلمة وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. چلیے اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ تحریف لفظی. تحریف اللفظی، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ الْعُدُولُ بِهِ عَنْ جِهَتِهِ إِلَى غَيْرِهَا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز سے اس کا جو اصلی مقام ہے اس سے ہٹ جانا. إِلَى غَيْرِهَا، ہٹ کر کسی اور سمت کی طرف متوجہ ہو جانا. وَهُوَ الْعُدُولُ بِهِ عَنْ جِهَتِهِ، وہ جس مقام و مرتبے پر ہے اس سے ہٹ جانا. إِلَى غَيْرِهَا، اس کو کسی اور معنی اور مفہوم کی طرف لے کر چلے جانا. چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے؟ اما بزیادت کلمت، اما کا مطلب کیا ہوگا؟ یا تو کسی کلمے کا اضافہ کر کے، او حرف، یا کسی حرف کا اضافہ کر کے، او نقصانہ، یا کسی حرف کو کم کر کے، او تغییر حرکت، یا پھر حرکت کے بدلنے سے. کقول اہل الضلال فی قولہ تعالی، جیسے کہ گمراہ لوگ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے اس ارشاد میں الرحمن علی العرش استوى ای استولا. استوا کا مطلب انہوں نے استولا کیا ہے.
اب استوا اور استولا دونوں کا مطلب الگ ہے. یہاں پر انہوں نے یا سے پہلے لام کا اضافہ کر دیا. فزادو فی الآیتی حرفن، بس انہوں نے اس آیت میں ایک حرف کا اضافہ کر دیا جو کہ لام ہے. وَكَقَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ أَيْ أَمْرُ رَبِّكَ، یہاں پر امر کا ذکر نہیں تھا. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کیسے کی؟ امر کا اضافہ کر کے کی ہے. فَزَادُوا كَلِمَةً، یہاں پر کلمے کا اضافہ کر دیا. اوپر صرف حرف کا اضافہ کیا، پھر اس کے بعد کلمے کا اضافہ کیا. وَكَقَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یہاں پر لفظ اللہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ اس کو رفع دیا گیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَغَيَّرُوا الْحَرَكَةَ الْإِعْرَابِيَّةَ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى النَّصْبِ، رفع سے اس کو نصب میں بدل دیا. تو جو لفظ اللہ فاعل تھا یہ مفعول بن جائے گا، اور موسیٰ جو کہ مفعول تھے یہاں پر فاعل بن جائیں گے. یہ ہے تحریف لفظی. النوع الثانی، دوسری کیا ہے؟ تحریف المعنی، معنوی لحاظ سے تحریف کر دینا، یعنی رد و بدل کر دینا. وهو العدول به عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، كقول المبتدئة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. تحریف معنوی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس کی اصلی مقام سے ہٹ جانا جہاں پر اس کو رہنا چاہیے. وَهُوَ الْعُدُولُ بِهِ عَنْ وَجْهِهِ، یعنی اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا جو معنی ہے، جملے کے سیاق و سباق سے اس سے جو مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے اس سے ہٹ جانا اور حقیقت سے ہٹ جانا. وَإِعْطَاءُ اللَّفْظِ مَعْنَى لَفْظٍ آخر، اور اس لفظ کو ایسا معنی دینا جو کسی اور لفظ کا معنی ہو، وہ حقیقت میں اس کا معنی نہ ہو. جیسے ان معنی الرحمہ، رحمت کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ ارادۃ الانعام، انعام کا ارادہ کرنا، حالانکہ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے. وَإِنَّ مَعْنَى الْغَضَبِ، اور غضب کا معنی کیا بتاتا ہے؟ ارادۃ الانتقام، انتقام لینے کا ارادہ کرنا. یہ تحریف معنوی ہے. چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تعطیل کا کیا مطلب ہے؟ لغتاً الاخلاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلا، اخلا یخلی اخلان، خالی کر دینا، کسی چیز کو خالی کر دینا، ایمٹی کر دینا. یقول اطلہ، کہا جاتا ہے اس نے خالی کر دیا. ای اخلاہ، اس کو خالی کر دیا ہے. والمراد به ہنا، یہاں پر کیا مراد ہے؟ نفی الصفات عن اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں پر اسماء و صفات کے سلسلے میں تعطیل سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے صفات کی نفی کر دینا، اللہ کی ذات سے صفات کی نفی کر دینا. اب یہاں پر بہت ہی اہم چیز بتا رہے ہیں. والفرق بین التحریف والتعطیل، تحریف اور تعطیل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان التحریف هو نفی المعنى الصحیح، صحیح معنی کی نفی کرنا یہ ہے تحریف. الذی دلت علیہ النصوص، جس پہ کتاب و سنت کے نصوص دلالت کر رہے ہیں، اس معنی کی نفی کر دینا. یہ کسے کہتے ہیں؟ تحریف کو کہتے ہیں، تحریف. واستبدالہ بمعنی آخر غیر صحیح، اور اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ تحریف میں اس کو بدل دیا جاتا ہے کسی اور معنی سے جو کہ غیر صحیح ہو. یعنی تحریف میں اس کے اصلی معنی سے ہٹا کر کسی غیر مناسب معنی میں اس کو محمول کیا جاتا ہے، یہ ہے تحریف. اب دیکھیے تعطیل کیا ہے؟ ہوا نفی المعنی الصحیح من غیر استبدال لہو بمعنی آخر. تعطیل میں ہوتا یہ ہے کہ صحیح معنی کی تو نفی کی جاتی ہے لیکن اس کو کسی اور معنی سے نہیں بدلا جاتا. اس کو اچھی طرح سمجھیے. دیکھیے تحریف کیا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر الرحمن علی العرش استوى، یہاں پر استوا ہے، اس کے اصلی معنی کے اپنے نفی کر دی، استوا کی نفی کر دی اور اس کو بدل دیا استولا کے ذریعے سے. استوا
کی تفسیر کیسے کی؟ بدل کر استبدالہ بمعنی آخر، استوا کا معنی استولا کیا، یعنی ایک تو اصلی معنی آپ نے ہٹا دیا اور ایک جو غیر مراد معنی ہے جو کہ وہاں پر صحیح نہیں ہے اس کو آپ نے مراد لے لیا، یہ ہے تحریف۔ تعطیل میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا نفی المعنی الصحیح من غیر استبدال لہ بمعنی آخر، آپ یہاں پر بھی تحریف کی طرح صحیح معنی کی نفی کر رہے ہیں لیکن اس کے مقام پر کسی اور معنی کو وہاں پر محمول نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ بالکل طور پر جو ہے اس آیت میں اس لفظ کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اصلی معنی سے ہٹا رہے ہیں، اس کے اصلی معنی سے ہٹانے کے بعد آپ اس لفظ کے یا اس کلمے کے کوئی دوسرے معنی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہی فرق ہے تحریف اور تعطیل میں۔ کفعل المفوضۃ، جیسے کہ مفوضہ کرتے ہیں، فکل محرف معطل، پس ہر تحریف کرنے والا تعطیل بھی کرتا ہے، ہر تحریف کرنے والا تعطیل بھی کرتا ہے، کیونکہ تحریف میں کیا ہے؟ صحیح معنی کی نفی کرنا، تعطیل میں بھی صحیح معنی کی نفی کرنا، دونوں میں یہ چیز مشترک ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مُعَطِّلٍ مُحَرِّفًا، لیکن ہر تعطیل کرنے والا تحریف کرنے والا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مُعَطِّلٍ مُحَرِّفًا، ٹھیک ہے، اس فرق کو اچھی طرح آپ لوگ سمجھیے۔ چلیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ وَالتَّکْیِیف، کیف یکیف تکییف، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوا تعیین کیفیت الصفت، صفت کی کیفیت کا تعین کرنا۔ اس کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ہوا تعیین کیفیت الصفت، صفت کی کیفیت کا تعین کرنا، جیسے آگے ہم دیکھیں گے اس کی مثال۔ یقال کیف الشیء اذا جعل له کیفیتا معلومتا، یعنی کیف الشیء کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کے لیے کوئی معلوم کیفیت کو بیان کیا جائے۔ فتکییف صفات اللہ، پس اللہ کی صفات میں کیفیت بیان کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تعیین کیفیتها، اس کی کیفیت کا تعین کرنا، والہیئۃ التی تکون علیہا، اور وہ کس ہیئت پر ہے اس کا بھی تعین کرنا۔ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ لِلْبَشَرِ، یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ لِلْبَشَرِ لِأَنَّهُ مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس چیز کا جو علم ہے اس کو چھپائے رکھا ہے۔ مما استأثر اللہ تعالی بعلمہ، اس علم کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ فلا سبیل الی الوصول الیہ، بس کوئی راستہ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ کہاں تک پہنچنے کا؟ کہ اللہ کی صفت کی کیفیت کیا ہے۔ لأن الصفت تابعۃ للذات، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ صفت ذات کے تابع ہے، جو اللہ کی ذات ہے صفات اللہ کی ذات کے تابع ہے۔ فکما ان ذات اللہ لا يمکن للبشر معرفت کیفیتها، جیسے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں لا يمکن للبشر معرفت کیفیتها، کہ اللہ کی ذات کی معرفت کے سلسلے میں، اس کی کیفیت کے سلسلے میں کسی بشر کو اس کا علم نہیں ہے۔ فَكَذَلِكَ صِفَتُهُ سُبْحَانَهُ لَا تُعْلَمُ كَيْفِيَتُهَا، بس اسی طرح اللہ کے جو صفات ہے اس کی کیفیت بھی نہیں معلوم کی جا سکتی ہے۔ لا تعلم کیفیتها، اس کو مجهول پڑھیں گے۔ وَلِهَذَا لَمَّا سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ، بس اور اسی طرح جب امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، فقیل له الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، وہ کیسے مستوی ہے؟ فرمایا، بہت ہی اہم جملہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیے۔ فقال الاستواء معلوم، استوا، چنانچہ فرمایا کہ الاستواء معلوم، پس استوا معلوم ہے۔
کیف مجہول، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی باعتبار لنا، ہمارے اعتبار سے ہم کو اس کا علم نہیں ہے، کیفیت سے ہم ناواقف ہیں، کیسے مستوی ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، والایمان به واجب، لے کر اس پر ایمان لے کر آنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعت، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، وهذا يقال في سائر الصفات۔ دیکھیے بہت ہی جو ہے نا سنہری اصول امام مالک رحمہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے۔ کیا فرمایا آخر میں؟ وَهَذَا يُقَالُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ، یہ کہا جائے گا اللہ کی تمام صفات میں، کیا کہا جائے گا کہ اس کی کیفیت سے ہم نا واقف ہے، کیفیت ہمارے لیے مجہول ہے، ہمارے لیے مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری چیز دیکھیے تمثیل، تمثیل کسے کہتے ہیں؟ ہوا تشبیہ، تشبیہ کو کہتے ہیں بِأَن يُقَالَ إِنَّ صِفَاتِ اللَّهِ مِثْلُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، اس طور پر کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہے، کَأَن يُقَالَ، اس طور پر کہ کہا جائے یَدُ اللَّهِ كَأَيْدِینَا، اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، وَسَمْعُهُ كَسَمْعِنَا، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، یہاں پر تعالی فعل ماضی ہے اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت ہی بالا ہے۔ قال تعالی فی الآیت من سورة الشورى لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ بھی آیت اسماء و صفات کے سلسلے میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے اور اس کا معنی و مفہوم بھی یاد رکھنے کی کوشش کریے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فلا یقال فی صفاتہ، بس اس کے صفات میں نہیں کہا جائے گا انہا مثل صفاتنا، کہ ہمارے صفات، انہا مثل صفاتنا، کہ اللہ کے صفات ہمارے صفات کی طرح ہے، او شبہ صفاتنا، یا پھر ہمارے صفت سے اس میں کوئی شبہ پایا جاتا ہے، او کا صفاتنا، یعنی تمام چیزیں ایک ہی ہے، کبھی مثل کے ذریعے، کبھی شبہ کے ذریعے، کبھی کاف تشبیہ کے ذریعے، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حال میں جہاں پر بھی اللہ کے صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ کا عنصر نظر آ رہا ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ کما لا یقال ان ذات اللہ مثل او شبہ ذواتنا، دیکھیے بہت اہم چیز ہے، جیسے آپ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہمارے ذات کی طرح ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفات مخلوق کی صفات کی طرح کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہی اس جملے میں، اس پیراگراف میں بہت ہی اہم چیز ہے، جسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان ذات اللہ مثل او شبہ ذواتنا، اللہ کی ذات ہمارے ذات کی طرح ہے، یہ کہنا غلط ہے، سب کے نزدیک غلط ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفات کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے صفات ہماری صفات کی طرح ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بس فالمؤمن الموحد، یہاں سے اہم چیز بتا رہے ہیں، فالمؤمن الموحد یثبت الصفات کلہا، بس مومن موحد جو ہے اللہ کے تمام صفات کا اقرار کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، علی الوجہ اللائق، جو اللہ کے شائن شان ہے، بعظمت اللہ و کبریائہ، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے شائن شان ہے۔ والمعطل، معطل کیا کرتا ہے؟ ینفیہا، اس کی نفی کرتا ہے، ان تمام صفات کی نفی کر دیتا ہے، اور ینفی بعضہا، یا پھر ان میں سے بعض صفات کی نفی کرتا ہے، یہ معطل کے بارے میں ہو گیا۔ والمشبہ والممثل، اور تشبیہ دینے والے، تمثیل بیان کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یثبتها، یہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، یہ بھی اس کو ثابت کرتے ہیں، علی وجہ لا یلیق باللہ، اس کو ایسی شکل میں مانتے ہیں، ایسے طور پر مانتے ہیں جو اللہ کے شائن شان نہیں ہے، وَإِنَّمَا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ۔ چنانچہ یہاں پر ہم اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں
صفحہ نمبر 15 سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.